مشاہد صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم عارف صاحب اور السلام علیکم فیصل صاحب، اور آپ کو نئے سال کی مبارک ہو اور آپ کے ویورز کو بھی نئے سال کی بہت مبارک ہو، اور نیا ڈیکیڈ بھی شروع ہو گیا بلکہ 2020 سے۔ شکریہ۔ لیکن اب مشاہد صاحب یہ ڈیکیڈ جو ہے ہمارے سیاسی تاریخ میں ہمیشہ اس کی نیگیٹو کونوٹیشن رہی ہے، مطلب جس طرح ایوب خان کا ڈیکیڈ آف ریفارم اب یہ نیا ڈیکیڈ آف ریفارم عمران خان کا شروع ہونے لگا ہے، لیکن یہ پہلے دن نہیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ پیٹرول بم تو گرایا گیا، لیکن یہ دوسرا خوشگوار بم یہ تھا کہ سینٹ کا اجلاس آخر کیوں بلا لیا گیا ایک دم، اور قومی اسمبلی کا آپ کا ماتھا نہیں ٹھنکا اس بات پہ؟ نہیں، میرے خیال میں بڑا واضح ہے کہ ایک تو 124 دن جیسے آپ نے فرمایا، آخری سیشن ختم ہوا تھا ہمارا 3 ستمبر 2019 کو، تو اتنا لمبا گیپ کسی سویلین حکومت میں آج تک سینٹ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ اب بڑی اہم لیجسلیشن آنے والے ہے، ایک آرمی چیف کے حوالے سے، اور دوسرا وہ نیب کا بل بھی آ رہا ہے، تو میرے خیال میں جنوری میں کافی سیریس لیجسلیشن بھی ہوگی، گفت و شنید بھی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مصروف رکھیں گے۔ یہ تو یہ جو مصروف تو رکھیں گے آپ کو، لیکن مشاہد صاحب ایک تو ہے نا کہ قومی اسمبلی سے تو بل جو ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم آج مجبور کر لی ہے کہ کیبنٹ نے، وہاں تو پھر بھی چاہے تھن میجورٹی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاس ہو جائے، لیکن پھر بھی اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ سینٹ میں کس طرح یہ منظور ہوگی؟ اس سلسلے میں کوئی آلریڈی کوئی بیک چینل کوئی نیگوسیشن شروع ہو چکی ہوئی ہیں؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں اب شروع ہونے والی ہوں گی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے پیش کریں گے قومی اسمبلی میں، اور اگلے ہفتے پھر سینٹ میں یہ جو ہے گفت و شنید شروع ہوگی کنسنسس کے لیے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں جہاں حکومت کی اکثریت ہے وہاں ان کا رول ہوتا ہے بیڈ کاپ کا، اور سینٹ جہاں ان کی اپوزیشن کی اکثریت ہے وہاں رول ہوتا ہے گڈ کاپ کا۔ تو آج جو پیغام دیا گیا، جیسے آپ نے کوٹ بھی کیا ہے، ایک منسٹر صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اکٹھے مل کے چلیں اور اس میں تعاون بھی ہو، اور انہوں نے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بات بھی کی، اور انہوں نے فوج اور جوڈیشری کی بات بھی کی۔ تو میرے خیال میں وہ حل جو ہے نا سچویشن کو سازگار بنانا چاہ رہے ہیں، ماحول کو، کہ یہ جو آگے مفاہمت کی طرف جایا جائے تاکہ آسانی سے یہ جو کنسنسس بھی ہو جائے اور بل بھی پاس ہو جائے۔ آپ نے بڑی دلچسپ یہ ٹرم یوز کیا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ گڈ کاپ جس طرح جی بعض اوقات میاں نواز شریف لگتے تھے، بیڈ کاپ شہباز شریف لگتے تھے، دو بھائی، اب کبھی الٹ ہو جاتا تھا، لیکن یہاں تو ایک ہی آدمی گڈ کاپ بیڈ کاپ بنے ہوئے ہیں کہ فواد چودھری صاحب۔ یہ جو نیا گڈ کاپ ہے اس کی اوپر کچھ بلڈ اپ کیا جائے گا مشاہد صاحب کے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کنسنسس سے معاملہ ہو جائے تو بہتر نہیں ہے ملک اور قوم کے لیے؟ جی دیکھیں نا، ایک تو قومی اسمبلی میں جیسے آپ نے مینشن کیا وہ رکھا ہے انہوں نے دنگل فساد کے لیے، اس میں شور و غل ہوتا ہے، شور مچتا ہے، سارا ہوتا ہے، اور جو سینٹ رکھا ہے انہوں نے شرافت کی سیاست کے لیے اور اس قسم کے مفاہمت کے لیے۔ تو ہمارا بھی جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں یا قیادت کہہ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایشو جو ہے آرمی چیف کا یا آرم فورسز کا، اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ ایک ویسے بھی نیشنل سیکیورٹی سچویشن جو ہمارے ارد گرد بھی پاکستان میں ہے، تو جو بھی بات ہو وہ مفاہمت سے ہو، اتفاق رائے سے ہو، تو اسی سے وہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں پرسوں یہی کام ہوا، انہوں نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی اور اس میں امینڈمنٹ کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ بنا دیا، اور وہ سموتھلی ٹرانزیشن ہوگی، اور اس میں بھی انہوں نے کوئی کنٹروورسی نہیں آئی۔ حالانکہ ہندوستان تقسیم ہے اس وقت سیاسی طور پر، لیکن جہاں تک چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ایشو تھا، اس کی ایکسٹینشن بھی تھی، اس کی ترمیم بھی تھی اس کے قانون میں، بڑے سکون سے ہوگی۔ تو میرے خیال میں وہی ماڈل شاید قانون سازی کا ادھر فالو ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت قومی مفاد میں نہیں کہ کوئی تنظیم یہ اس کو کنٹروورشل کیا جائے۔ لیکن کچھ سال پہلے آپ کو پتا ججز کا بھی یہی معاملہ تھا، پھر سجاد علی شاہ کا وہ کیس ہے جس کو فیمس ججز کیس کہتے ہیں، یہ معاملہ طے ہوگا کہ یہ لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہو گئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی، یعنی وہ ایک بڑے سموتھلی چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی، یہ جتنے بھی ادارے ہیں
فوج ہوا, عدلیہ ہوا, ایون صدر کا جو عہدہ ہے, یہ دے شوڈ بی ابو کنٹروورسی. پرائم منسٹر کا عہدہ ایک اور بات ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے, وہ الیکٹڈ ہوتا ہے, ڈائریکٹڈ, وہ ایک اور بات ہے. یہ تو درست بات ہے آپ کی. لیکن اور پرائم منسٹر پارٹی لیڈر بھی ہے نا جی, پرائم منسٹر ایک سیاسی جماعت کا لیڈر بھی ہے, اس کا رول مختلف ہے. لیکن مشاہد صاحب یہ وقت نہیں آ گیا کہ جی اپوزیشن اور حکومت مل کر, ملنے سے مراد نہیں کہ دے شوڈ بھی ایک دوسرے کی سیاست کے حریف بن جائیں, حریف تو ہیں ہی, لیکن جو بعض قومی معاملات ہیں ان میں کچھ کنسنسس کے ساتھ آگے چلا جائے. لیکن اس میں بدقسمتی سے میرے نزدیک زیادہ جو بلکہ رمپ آف دا بلیم جو ہے نا وہ خود حکومت کا ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کنسنسس بلڈ کرے اپنے مقصد کے لیے. لیکن یہاں کنسنسس کو مک مقا کے نام دوسرے کوئی ایسے جس طرح کوئی یہ بھی ایک چوری چکاری ہو. پھر آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو نوجوان ہیں فیصل جاوید کہ جی اجلاس اس لیے نہیں بلایا گیا کہ چوروں کو تحفظ دینے کے لیے. جی یہ جو طریقہ ہے یہ اب ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس ملک میں واقعی 2020 کو خان صاحب کے مطابق کسی تبدیلی کا مظہر قرار دینا تو دیکھیں نا عارف صاحب, بڑے مزے کی بات ہے, آپ بھی مغرب کو جانتے ہیں, آپ بھی امریکہ برطانیہ کو جانتے ہیں, میں بھی ادھر پڑھا ہوں, کچھ جانتا ہوں. امریکن پالیٹکس میں مثلاً ایک بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی, اف ہی از اے گڈ ڈیل میکر. وہ ڈیل کہتے ہیں اس کو. ڈیل کا مطلب ہے کہ آپ افہام و تفہیم کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ان کو منا لیں اور ان کے ساتھ جو مشکل آسان کر کے اتفاق رائے پیدا کر لیں. جو کمپرومائز کہہ لیں یا میکنگ اے ڈیل, اٹ از اے کوالٹی کہ جی ہاں اس کی تو بڑی کوالٹی ہے, وہ ڈیل کر لیتا ہے, اور وہ کر لیتا ہے, کلنٹن کر لیتا تھا جیسے. اور ڈیل کوئی برا لفظ نہیں ہے. ڈیل کا مطلب ہے کہ ملکی مفاد میں اگر آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے, اور آپ دیکھیں پاکستان میں ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا دور تھا, سوات آپریشن تھا 2009 میں, انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس کے اتفاق رائے ہوا اور آگے چلے, وہ کامیاب رہا. 2014 میں آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا, اس میں بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی میاں صاحب نے, وہ اس میں آگے چلے. 2015 میں سی پیک کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس 2 بلائی گئی, اس کے بعد سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنی جس کا میں چیئرمین تھا, اس کے اتفاق رائے ہوا, وہ پروجیکٹ آگے سے چل رہا ہے. تو یہ پاکستان کے ماضی میں ہوا ہے. میں موجودہ گورنمنٹ کو پاکستان کی تاریخ سے شاید باخبر نہیں ہے پوری طرح. ان کا خیال ہے کہ یہ نیا پاکستان جب بنا ہے اگست 2018 میں, اس سے تاریخ شروع ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 73 سب سے بڑا اس کا دیکھ لیں, بھٹو صاحب کے زمانے میں 73 کا آئین متفقہ آئین ہے جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے شامل کیا. تو ہماری ٹریک ریکارڈ بڑا واضح ہے. تو ہم ماضی سے سیکھیں, جو اچھی باتیں وہ اپنائیں اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. اور موجودہ حکومت پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انیشیٹو لے اور یہ جو اس قسم کی زبان نہ استعمال کرے, ورنہ تو یہ 2019 کا تو وقت ضائع کر دیا نا ہم نے. کبھی اے این ایف کو استعمال کر رہے ہیں, کبھی ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں, کبھی نیب کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ سیولائز سیاست تو نہیں تھی نا. جی ہاں مشاہد صاحب, یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. مطلب آپ نے امریکہ کی مثال دی, ابھی بھی ایسی ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں منورٹی ہے ریپبلکنس کی, سینٹ میں میجورٹی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا فرانس کے اندر ایک موقع پہ گالس جو تھے وہ برسے دار تھے پریزیڈنٹ, اور پرائم منسٹر کی پارٹی ڈفرینٹ تھی, وہاں پریزیڈنٹ سسٹم ہے. تو اس کو ایک انگریزی میں لفظ ہے کوہیبیشن کہا جاتا ہے. عارف صاحب وہ آپ بات کر رہے ہیں 1986 کی. جی فرانسوا میتران سوشلسٹ صدر تھا اور جیک شراک جو گالس تھا وہ 86 میں پرائم منسٹر بنا. اسے کہتے تھے انگریزی میں کوہیبیٹیشن, وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل مختلف سوچ تھی, ایک کنزرویٹو رائٹ ونگ اور ایک پروگریسو لیفٹ ونگ. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ فرانس میں یہ ہوا ہے. اور بلکہ برطانیہ میں تو ورلڈ وار 2 میں there was a national coalition government لیبر اور کنزرویٹو کی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے میرا خیال میں سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹرائبلزم بہت ہو گیا ہے. ریاست مدینہ میں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کے
ریاست مدینہ میں تو ایسے ہونا چاہیے. اسلام میں بھی یہ چیز ہے, قانون میں بھی یہ چیز ہے, سیولائز معاشرے میں یہ بہت سیریس کیس ہوا ہے. اس سے پوری ساکھ حکومت کی, اینٹی نارکوٹکس آپریشن کی اور سیاست کے حوالے سے کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. چونکہ رانا ثناءاللہ ایک دبنگ راجپوت ہے, وہ بولتا ہے اور وہ کلمہ حق کہتا ہے, تو اس کی زبان بندی کے لیے آپ نے ایسا جھوٹا کیس بنایا. چودھری شجاعت حسین کو کہا گیا تھا پچھلے دور میں کہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ زرداری کے خلاف ڈرگز کا کیس ڈالیں. چودھری شجاعت نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, میں کام نہیں کروں گا, میں سچ کروں گا. انہوں نے یہ کیس نہیں بنایا. اچھا, لیکن اس میں ایک اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ آپ جھوٹے کیس بنا رہے ہیں. تو آئی تھنک پہلی بات ہے معافی مانگی جائے, دوسری بات ہے انکوائری کی جائے اور یہ کیس ختم کرنا چاہیے. اور کیبنٹ بھی ایکسپلین کرے کہ یہ معاملہ کیبنٹ میں کیسے آیا کہ ایک سرکاری اہل کا بریفنگ دے رہا ہے, اس کی منٹس آنے چاہیے سامنے. یہ بڑی سیریس بات ہے عارف صاحب. ہم 21ویں صدی میں ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں, لا آف دی جنگل نہیں ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ راجپوت نے تو کہا کہ میری آئی کانٹ میٹ اینڈ میٹ, تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو میں یہ راجنیتی چلتی نہیں ہے. وہ کہاں گئی بات, یہ راجنیتی چلے گی نہیں پیسے کے بغیر. یہ بھی ایک بیان منسوب کیا گیا کہ جی انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں اس دھندے میں تھا کیونکہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی. حد ہو گئی ہے, انتہا ہو گئی ہے. تو یہ دے آر انسلٹنگ دا انٹیلیجنس آف دا پیپل آف پاکستان اور اپنا مذاق اڑا رہے ہیں.